مسٹر رویل پرکاش نے سوال کیا ہے کہ جب ہم اردو میں بالکل لکھتے ہیں تو بے کے پاس الف کیوں ہے؟ کیونکہ الف لگا دیا تو یہ تو بالکل ہو گیا، بالکل تو ہوا نہیں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ ہم الف لکھتے کیوں ہیں؟ تو دیکھیے، ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بالکل پھر اس طرح کیوں نہیں لکھتے، ہمیں اس طرح لکھنا چاہیے۔ دیکھیے، ایسا ہے کہ عربی بھاشا کے جو بھی شبد اردو میں آئے ہیں وہ بالکل اسی اسپیلنگ کے ساتھ لکھے جاتے ہیں جس اسپیلنگ سے وہ عربی میں لکھے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے، اور یہ بالکل ہم اسے کیوں نہیں لکھتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں دیکھیے 3 شبد ملے ہوئے ہیں۔ بے اور پھر ال اور کل، بے ال کل۔ اب ہم یہاں الف کو پروناؤنس کیوں نہیں کر رہے ہیں، الف کا اچارن کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیے، انگریزی کا ایک ڈیفینٹ آرٹیکل ہے دا، THE، دا۔ اس دا کے لیے ہندی یا اردو میں کوئی شبد ہے نہیں، لیکن عربی میں ہے اس کے لیے شبد ال کا مطلب ہوتا ہے دا، یہ ڈیفینٹ آرٹیکل ہے۔ جیسے انگلش میں دا ہے، ویسے ہی عربک میں دا ال ہے۔ جیسے ادہرن لیں آپ، کتاب یعنی بک، تو کتاب کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، ایک کتاب، کوئی بھی کتاب، کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس میں ال لگ گیا تو یہ ہو گیا الکتاب۔ الکتاب کا مطلب ہوا دا بک، یعنی ہم کسی خاص کتاب کی بات کر رہے ہیں جسے ہمیں پہلے سے پتہ ہے اور جسے ہم بتا رہے ہیں وہ یا تو جانتا ہے یا ہم اسے اس کتاب کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ الکتاب یعنی دا بک۔ اسی طرح دیکھیے قلم بھی عربی کا شبد ہے، ہندی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ قلم، ایک قلم، کوئی قلم، لیکن جب اس سے پہلے ال لگ گیا تو یہ ہو گیا القلم۔ القلم کا مطلب ہوا دا پین، القلم کا مطلب دا پین۔ اسی طرح ایک اور شبد جو ہندی والے بھی سمجھتے ہیں، زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں، تاجر۔ تاجر کا مطلب ہوا بیاپاری، بزنس مین۔ اب اس سے پہلے اگر ال لگ گیا تو یہ ہو گیا التاجر، التاجر دا بزنس مین۔ لیکن یہاں پر ہم اسے التاجر نہیں بولیں گے، ہم اس کا پروننسیشن التاجر نہیں کہیں گے بلکہ التاجر کریں گے۔ یہاں پر دیکھیے لام کی آواز غائب ہو گئی، ابھی ہے التاجر، یعنی تا کی آواز ڈبل ہو گئی، جو کا موڈ تشدید کرتی ہے، یہاں پر وہی آواز آ رہی ہے التاجر، یعنی لام کی آواز غائب ہو گئی۔ ہم اسے التاجر نہیں کہیں گے۔ اب التاجر کیوں نہیں کہیں گے؟ دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ اردو بھاشا میں جو اکشر ہیں وہ عربی اور فارسی دونوں سے زیادہ ہیں، یعنی عربی سے زیادہ اکشر فارسی میں ہیں اور فارسی سے زیادہ اکشر اردو میں ہیں۔ تو اب عربی میں جو اکشر ہیں تو ال انہی کے ساتھ لگے گا ایک چیز، اور عربی کے اکشروں کو ہم نے 2 گروپ میں بانٹا ہے۔ ایک کہلاتے ہیں حروف قمری، حروف قمری، قمر مانے چاند،
یعنی حروف قمری سمجھ لیجیے کہ کہہ لیجیے آپ مون لیٹرس. تو حروف قمری کون کون سے ہیں؟ حروف قمری جو ہیں وہ ہیں الف، بے، جیم، ہے، خے، عین، غین، فے، قاف، کاف، میم، واو، ہے، یہ ہیں حروف قمری. باقی حروف جو ہیں وہ حروف شمسی کہلاتے ہیں عربی کے. اب حروف شمسی کون کون سے ہیں؟ آئیے وہ دیکھتے ہیں. حروف شمسی ہیں تے، سے، دال، زال، رے، زے، سین، شین، صاد، ضاد، توئے، زوئے، لام اور نون. تو حروف شمسی جو ہیں ان سے پہلے اگر ال لگتا ہے تو وہاں پر لام کا اچارن نہیں ہوتا ہے. اب یہ تاجر ہے، تاجر تے سے شروع ہو رہا ہے اور تے جو ہے وہ حروف شمسی ہے. ٹھیک، تو اس لیے جب اس سے پہلے ال لگے گا تو یہاں پر لام کا اچارن، لام کا تلفظ نہیں ہوگا. اور اس کے بجائے یہ ہے کہ جو بھی حرف آ رہا ہے اس کی آواز دو بار ہو جاتی ہے. جیسے التاجر نہیں ہے، یہ لام یہاں پر سائلنٹ ہے، لام کا پروننسیشن نہیں ہوگا. تے کا پروننسیشن دو بار ہوگا. التاجر یعنی ایک بار آدھا تا ہے پھر پورا تا ہے. التاجر، التاجر. ٹھیک، کیونکہ تے حروف شمسی ہے اور تاجر حروف شمسی سے شروع ہو رہا ہے. اس لیے یہاں جو اس سے پہلے جو ال لگا ہے وہاں لام کا تلفظ نہیں ہوگا بلکہ تا کی آواز دو بار ہو جائے گی. اب دیکھیے اسی طرح اچھا حروف قمری اگر ہوگا، اب جیسے قاف ہے، قاف حروف قمری ہے تو یہاں ال کا اچارن ہوگا، ال بولا جائے گا. القلم، یہ قلم نہیں بولیں گے، اسے بولیں گے القلم کیونکہ یہاں لام کا تلفظ، لام کا اچارن ہو رہا ہے. القلم. اسی طرح کتاب، کتاب میں کا سے شروع ہو رہا ہے، کاف سے شروع ہو رہا ہے اور کاف جو ہے حروف قمری ہے. اس لیے اس کا یہاں لام کا تلفظ ہوگا، لام کا اچارن بھی ہوگا. تو یہ ہے الکتاب. یہ اب کتاب نہیں پڑھا جائے گا، الکتاب ہے. تو یہ چیزیں پہلی چیز تو یہ کہ یہ چیزیں یاد رکھنا تھوڑا سا مشکل ہے، بہت زیادہ محنت کرنا پڑے گی تب آپ کو یاد رہیں گے حروف قمری کون سے، حروف شمسی کون سے ہیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ بولتے ہوئے سنیں لوگوں کو. جب سنیں گے تو اس طرح آپ کو اپنے آپ یاد ہو جائے گا، بھلے آپ کو یہ یاد نہ ہو. کہ اب جیسے میں نے جو کہ بچپن سے پڑھی ہے اردو، تو مجھے یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ حروف شمسی کیا ہوتے ہیں، حروف قمری کیا ہوتے ہیں. وہ جس طرح میں سنتا تھا تو اب وہ بہت سارے شبد میرے دماغ میں بیٹھ گئے ہیں. تو وہ اپنے آپ ہی وہ اس کا اچارن اس طرح ہوگا.
مجھے یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. اب یہ تو میں نے جب سے پڑھانا شروع کیا ہے تب سے میں نے کھوج کی کہ حروف قمری کیا ہوتے ہیں, حروف شمسی کیا ہوتے ہیں, ورنہ اس سے پہلے مجھے نہیں پتہ تھا. اور لیکن میں جو پڑھتا تھا وہ صحیح اچارن پڑھتا تھا, تو اس لیے اس سے بہت زیادہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ جیسے التاجر کو التاجر بھی بولیں گے تو بھی سمجھ تو لیا جائے گا, اس میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اور جیسے جیسے آپ پڑھیں گے, جیسے جیسے آپ سنیں گے اردو بولتے ہوئے, تو آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گا, بجائے اس کے کہ آپ رٹیں بیٹھ کر کون کون سے حروف شمسی ہیں, کون کون سے حروف قمری ہیں. میرا خیال ہے کہ اب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ بالکل کو ہم لکھتے بالکل ہیں لیکن پڑھتے بالکل ہیں, ایسا کیوں ہوتا ہے, یہ آپ سمجھ گئے ہوں.